آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر اعجاز علی عابدی ابن میر باقر علی عابدی صاحب کی روح ارواح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين العمی المکی المدنی القرشی الابتحی التحامی السید البہی السراج المضی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ العبد المعید الرسول المسدد الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وغالبین علی کل غالب مطلوب علی کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا و مولا الکونین مصلی علی قبلتین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھ دیں محمد و آل. سورہ مبارک ملک کی ابتدائی آیتیں ہیں جو سورہ ملک سے مشہور ہے. خداوند عالم اس سورہ مبارک میں ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبض قدرت میں یہ ملک ہے. وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات. وہ خدا کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. تاکہ وہ تمہارے لیے آزمائش کر سکے کہ تم میں سے کون بہتر احسن عمل انجام دینے والا ہے. عزیزان، معمولاً ان ایام ان مجالسوں میں جو زیارات کی ہوتی ہے اس میں واعظ اور تزکیہ نفس کا ذکر، موت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان متوجہ رہے کہ ہماری جو لوگ جا چکے ہیں ہم ان سے ملنے والے ہیں، یعنی تاکہ ہم بھی اپنے نفس کی طرف متوجہ رہیں کہ کل ہم بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. تو ضروری ہے کہ ان مجالس میں جو بھی وعظ و نصیحت ہے پہلے تو میرے اپنے نفس کے لیے ہے، پھر بعد میں آپ حضرات سامعین کے لیے. چونکہ اس میں موت کا ذکر آیا ہے ابتدائی آیتوں میں، تو خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات
کہ جس نے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وذات جس کے قبض قدرت میں ملک ہے۔ تبارک یعنی خیر مدام کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کو تبارک کہا جاتا ہے۔ مبارکہ اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جس جگہ جہاں پانی ٹھہر جاتا ہے اسے مبارکہ کہا جاتا ہے۔ برکت یعنی خیر کثیر، یعنی مدام خیر کو برکت کہا جاتا ہے۔ اس لیے روایتوں میں آیا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو یہ نہ کہنا کہ اے پروردگار مجھے رزق عطا فرما، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، نہیں، بلکہ اس طریقے سے دعا مانگو، پروردگار میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے اولاد میں برکت عطا فرما، میرے مال میں برکت عطا فرما۔ رزق تو خدا دینے ہی والا ہے، خدا تو رزق دیتا ہی ہے، ضامن ہے خدا انسان کے رزق، جب پیدا کیا ہے تو وہی رزق دینے والا ہے۔ تو ہمیں رزق کی دعا نہیں کرنی ہے بلکہ رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ جہاں رزق میں برکت ہوگی تو یہ رزق مدام رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اگر اولاد میں برکت ہوگی تو اولاد فرزند صالح ہوگا، نیک فرزند ہوگا۔ اگر مال میں برکت ہوگی تو مال خیر و خیرات کے لیے تقسیم کیا جائے گا۔ تو خداوند عالم بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے قدرت میں یہ ملک ہے۔ یہاں ایک واحد ملک کا ذکر آیا ہے تو سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہاں ملکوت کا ذکر آیا ہے، یعنی ساری حکومتیں، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری تخلیق و تدبیر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ گویا خدا یہاں پر تخلیق کا بھی ذکر کر رہا ہے اور تدبیر کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ تو یہ جان لیں انسان کہ یہ جو حاکم ہے خدا، یہ جو حکومت ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی یہ حکومت خدا دست خدا میں ہے، وہی حاکم حقیقی ہے۔ دنیاوی حکومت وہ ہے جو فنا ہو جاتی ہے، الہی حکومت وہ ہے جو باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ وہی مدبر ہے، وہی تخلیق کرنے والا ہے، وہی خلق کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ بیدہ الملک، میرے ہی قبض قدرت میں یہ ملک ہے، اب بیان کر رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، یعنی خلق کیا ہے۔ تو موت کے معنی جو عام طور پر لیے جاتے ہیں عدم حیات کے لیے جاتے ہیں، جہاں پر زندگی نہ ہو اسے موت کہا جاتا ہے، لیکن عدم کے معنی نہیں ہے، عدم حیات کے معنی موت کے نہیں ہیں، بلکہ موت کے معنی انتقال حیات کے ہیں۔ ایک حیات سے دوسری حیات میں منتقل ہونا ہے، نہ کہ موت کے معنی عدم حیات کہ جہاں پر زندگی نہ ہو، نہیں، یہ معنی نہیں ہے موت کے۔ عدم حیات کا معنی نہیں ہے، چونکہ عدم مخلوق نہیں ہے، اور خلقہ الذی خلقہ کہہ رہا ہے، خلقہ ایجاد کے معنی ہوتا ہے، بس ماننا پڑے گا کہ یہاں پر انتقال حیات مراد ہے، نہ کہ عدم حیات مراد ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے، موت انتقال کا نام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ تو عزیزو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ کیوں رکھا ہے اللہ نے موت و حیات؟ تاکہ انسان کو آزمائش میں لا سکے، اس کا امتحان لے سکے، تاکہ تم میں سے کون احسن عمل انجام دے۔ جہاں پر موت کا ذکر آیا ہے، قرآن نے ایک جگہ سورہ واقعہ کی آخری آیتوں میں موت ہی کے بارے میں جان کنی کی حالتوں کو بیان کیا ہے۔ تین ایک ایسے گروہ کا ذکر خداوند عالم کر رہا ہے، تین گروہ کا جو انسانوں میں سے ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر ان انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو مقرب ہے، جو اللہ سے قرب رکھتے ہیں، جو بارگاہ ہے جس میں بہت قرب رکھتے ہیں، نزدیک ہے، ان کے لیے خداوند عالم کیا فرما رہا ہے جان کنی کی حالت میں؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، یعنی جب جان کنی کی حالت ہوتی ہے، ایسا مومن کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت ہے، جب وہ دنیا سے جا رہا ہے، مقرب دنیا سے جا رہا ہے، تو فرشتے اس کے لیے رو اور ریحان لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ جان کنی کے عالم میں ہے، یعنی فوری آپ کے سامنے حاضر ہے۔ رو اور ریحان، رو یعنی اس ریح کو کہا جاتا ہے، اس خوشبو کو کہا جاتا ہے۔
جہاں پیغمبر نے فرمایا الحسن اور حسین ریحانتین، یہ حسن و حسین میری خوشبو ہے، میری خوشبو ہے۔ تو رو اور ریحان، ریحان یعنی خوشبو، اور ایک رزق، ایک معنی رزق کا بھی کیا گیا ہے، یعنی تشت جنتی لے کر، غذائے جنتی لے کر فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو محبت اہل بیت سے دنیا سے جا رہا ہے، وہ ولایت اہل بیت لے کر جو دنیا سے جا رہا ہے، وہ روح و ریحان ہے، یعنی زندگی میں جان کنی میں یہ دیا جا رہا ہے، وہ جنت النعیم مرنے کے بعد جنت دی جا رہی ہے۔ زندگی میں رو و ریحان دیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد جنت النعیم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے آیت کہتی ہے وَإِن كَانَ مِنَ الْأَصْحَابِ الْيَمِينَ فَالسَّلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ۔ جو اصحاب یمین ہیں، خداوند عالم ان کے اوپر درود و سلام بھیج رہا ہے، سلام لک اصحاب الیمین۔ اور اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے فَإِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُولٌ حَمِيمٌ وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ۔ جو مکذب ہے، جو جھٹلانے والا ہے، جو گمراہ ہے، اگر کوئی گمراہ جا رہا ہے، جو ولایت اہل بیت کو نہیں مان کر جا رہا ہے، جس کے دل میں محبت علی نہیں ہے، جو مکذب ہے اور ضالین ہے، گمراہ ہے، اس کے لیے فنزول حمیم ہے۔ اسی وقت جان کنی کے عالم میں اسے ایک ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جا رہا ہے، اس کی روح کو نکلتے ہوئے کھولتا ہوا پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا ہے، اسی زندگی میں دیا جا رہا ہے۔ وہ تسلیۃ الجحیم، اور جہنم جو ہے اس کی آخرت میں جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ، یا علی۔ اللہم صلی علی بہترین ذکر موت کہا گیا ہے، بہترین یاد موت ہے۔ علامہ امام خانی عبداللہ امام خانی اپنی کتاب میرات الرشاد میں کہتے ہیں، اے فرزند اپنے مستقبل کو یاد رکھنا، اپنے آنے والے کل کو یاد رکھنا۔ آج لوگ انسان اپنی فیوچر بنانے کی جو جستجو میں ہے، لیکن کل کی طرف انسان غور و فکر نہیں کر رہا ہے، جہاں پر قبر ہے، نشر ہے، حشر ہے، میزان ہے، صراط ہے، جنت اور جہنم کا مرحلہ ہے۔ انسان کو اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب بھی کبھی کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو کلمہ استرجاع ہم پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ہم کوئی اپنی قدرت نہیں ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، انا للہ ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اسی کی طرف بازگشت ہے۔ یقیناً پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ لولا، اگر یہ تین چیزیں اللہ نہیں رکھتا تو انسان کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اگر یہ تین چیزیں اللہ انسانوں کے درمیان نہیں رکھتا، ایک المرض، اگر مریضی اگر انسان اللہ نہیں رکھتا ہمارے درمیان تو کبھی ہم خدا کو یاد نہیں کرتے۔ دوسرے الفقر ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اگر تنگ دستی نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ عیش و عشرت میں ہوتا تو کبھی خدا کو یاد نہ رکھتا، اسے فراموش کر دیتا۔ تیسری چیز ہے موت، کہ موت ہے جو انسان کو خدا کو یاد دلاتی ہے، ہمیشہ انسان ذکر خدا میں رہتا ہے، چونکہ اسے موت آج نہیں تو کل آنے والی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ ما تزال قدم یوم عبد یوم القیامہ، انسان روز قیامت کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، تسأل عن اربع، اس سے 4 سوال کیے جائیں گے، اس سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ کوئی بھی بندہ روز قیامت ایک قدم نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ اس سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ اس سے سوال یہ ہوگا، عمری اینا افناہ، سوال کیا جائے گا ان عمری، اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں فنا کر دیا ہے۔
وَأَنْ شَبَابِهِ أَيْنَ أَبْلَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے یا اس کی نافرمانی میں گزارا ہے۔ وَأَنْ مَالِهِ أَيْنَ كَسَبَهُ وَمِمَّا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، أَيْنَ كَسَبَهُ، تم نے یہ مال کو کہاں سے کسب کیا ہے، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے۔ چوتھا سوال ہوگا ان محبت اہل البیت، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارے میں، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن جس دن کو سوال کیا جائے گا اس نعمت کے بارے میں، کون سی نعمت ہے؟ نعمت ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے ایک حدیث معرفت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ذکر موت ہے، اور حدیث معرفت یہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من جمع ستۃ خصال، کہ جس کے اندر 6 خصلیتیں اگر آ جائیں اور 6 خصلیتوں کی معرفت اگر اس کو ہو جائے تو کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے منع نہیں ہوگی، کوئی چیز مانع نہیں ہوگی کہ وہ جنت میں جو جانے سے وہ سیدھا مستقیم من جو ہے جنت میں چلا جائے گا اگر انسان 6 چیزوں کی معرفت کر لے۔ من عرف اللہ فَأَطَاعَهُ، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی اور اس کے بعد اس کی بندگی حاصل کر لی۔ جب اللہ کی معرفت ہو جائے تو انسان اس کی اطاعت میں مصروف ہو جائے، اس کی بندگی میں مصروف ہو جائے۔ معرفت اللہ اول الدین، معرفت اول الدین، دین کا پہلا مرحلہ معرفت ہے، دین کا پہلا مرحلہ معرفت ہے۔ انسان کو اللہ کی شناخت ہونی چاہیے، خدا وحدہ لا شریک کی شناخت ہونی چاہیے، اور اس اللہ کی شناخت کے لیے بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری مختلف راہیں ہیں۔ علماء نے بھی بتایا، علماء نے بھی اللہ کی شناخت در کی ہے۔ تو کبھی دیکھیں آپ صدر المتعلقین ملا صدرہ نے اگر اللہ کی شناخت کی ہے تو برہان صدیقین کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے نا مانا ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی اگر اللہ کی شناخت کرتے ہیں تو وہ برہان امکان وجود کے ذریعے سے اللہ کی شناخت کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی طریقے سے اللہ کی شناخت کر رہا ہے۔ اگر کوئی کشاور ہے، کوئی کشاورزی کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ اس بیج کے ذریعے سے، وہ اس درخت کے ذریعے سے اللہ کی شناخت کرتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اس بیج کو ایک درخت تناور بنا دیتا ہے۔ یہ خدا ہی کی ذات ہے، وہی ذات ہے جو اس کو پانی بھی دے رہا ہے، دھوپ بھی دے رہا ہے، ہر چیز سے اس کو سینچ رہا ہے۔ اگر وہ بڑی عورت، وہ پیر زن کی جو پیغمبر اسلام نے جب اس سے پوچھا تھا کہ تو نے خدا کی شناخت کیسے کی، تو اس نے کہا، جب وہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے اب ہاتھ کو روک کر کہا یا رسول اللہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب ہاتھ کو روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ بس میں نے سمجھ گیا کہ جب ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے۔ یہ ہے شناخت خدا، جو ہر کوئی اپنی اس راہ سے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور جب اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، جب وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو عبودیت کی منزل میں لا لیتا ہے، بندگی میں آ جاتا ہے۔ عبد یعنی جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے مولا کا ہوتا ہے۔ عبد کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے بندگی کو افضل ترین عبادت کہا گیا ہے۔ اور جب امیر کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، تو امیر کائنات نے کہا میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھ نہ لوں۔ تو مولا سے کہا، پوچھا گیا مولا کیا خدا کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ مولا نے کہا بصر سے نہیں، بصیرت سے خدا کو دیکھا جاتا ہے۔ ان آنکھوں ظاہری سے نہیں، دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا جاتا ہے۔ کفا بہ عزا ان تکون لی ربا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے پروردگار کہ تو میرا رب ہے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، آیا میں ویسا ہوں جو تو جیسے تو چاہتا ہے؟ یہ وہ الہی جملات ہیں مولا کائنات کے۔
یہ الہی و مناجات امیر المومنین ہے کہ مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق هل يرحم المخلوق الا الخالق مولا یا مولا انت العالم وانا المعلوم هل يرحم المعلوم الا العالم انت الرازق وانا المرزوق هل يرحم المرزوق الا الرازق پروردگار تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، اس مخلوق پہ کون رحم کرے گا سوائے خالق کے؟ تو رازق ہے میں مرزوق ہوں، اس مرزوق پہ کون رحم کرے گا سوائے رازق کے؟ تو پہلی چیز من عرف اللہ فعطاہ، سب سے پہلے شناخت پروردگار ہے، توحید مضبوط ہونی چاہیے، اصول مضبوط ہونی چاہیے، اور جہاں پر اصول مضبوط ہوئے وہاں پر اس کے بعد بندگی اور اطاعت کا مرحلہ آتا ہے۔ دوسرا امام نے فرمایا من عرف الشیطان فعصمہ، جو شیطان کی شناخت کر لے اسے چاہیے کہ وہ اس کی مخالفت کریں نہ کہ اس کی اطاعت کریں۔ تو معرفت شیطان یعنی دشمن شناسی بھی ایک بہت اہمیت رکھتی ہے کہ انسان اپنے دشمن کی تلاش میں رہے، جستجو میں رہے کہ میرا دشمن کون ہے۔ اب آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، لیکن ایک ہی چیز کو بھیجا گیا ہے جو گمراہ کرنے کے لیے، وہ ہے شیطان۔ کیا چیز ہے؟ جہاں 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، وہی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک شیطان کافی ہو گیا۔ آخر کیا اس کے اندر وہ کشش ہے؟ آخر کون سی چیز اس کے اندر ہے؟ بس اتنا تو پتا چلتا ہے کہ انبیاء کا راستہ بڑا سخت راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، نماز کا راستہ ہے، روزوں کا راستہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، خمس و زکوٰۃ ہے، لیکن شیطان فقط گمراہ ہے۔ شیطان کی ایک صفت جو قرآن نے بیان کی ہے، بہت ساری صفتیں ہیں جو شیطان جو انسان کو جو حربے استعمال کرتا ہے انسان کو ورغلانے کے لیے، وسوسہ پیدا کرنے کے لیے، ایک حربہ شیطان کا یہی ہے کہ وہ گناہوں کو زینت بنا کر پیش کر دیتا ہے، وہ برائی کو زینت بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ جہاں رشوت دی جا رہی ہے یہ گناہ ہے لیکن وہ ہدیہ بنا کر پیش کر دیتا ہے، سود لیا جا رہا ہے گناہ ہے، وہاں پر بھی ہدیہ بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گمراہوں کی تعداد زیادہ ہے دنیا میں، الہی لوگوں کی تعداد کم ہے، کہ جو انبیاءوں کا سلسلہ ہے، جو الہی سلسلہ ہے، 1,24,000 انبیاء ہے، لیکن دشمن ہمارا ایک ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من عرف شیطان فعصمہ۔ تیسری چیز مولا فرماتے ہیں من عرفت دنیا فامرہ، جو دنیا کی معرفت حاصل کر لے اسے چاہیے کہ وہ امیر دنیا بنے، اسیر دنیا نہ بن جائے۔ امیر بنے دنیا کا، اسیر نہ بنے، قیدی نہ بن جائے۔ دنیا کی کہیں مذمت نہیں آئی عزیزو، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ امام نے فرمایا یہ دار الصدق ہے، سچائی کا گھر ہے۔ کئی دنیا کی تعریف میں یہ جو کہا گیا ہے غری غیری دنیا، جا میں نے تجھے طلاق دیا، جا میرے غیر کو تو بھٹکا، یہ محبت دنیا ہے، خود دنیا نہیں ہے۔ دنیا سے دل واپستگی کی جو ہے مذمت آئی ہے۔ 4 سوال جو امام سے پوچھا گیا تھا، مولا عجیب کیا ہے اور عجب کیا ہے، صعب کیا ہے، اصعب کیا ہے، قریب کیا ہے، اقرب کیا ہے؟ امام سے جب پوچھا گیا، امام نے فرمایا دیکھو واجب اور اوجب۔ واجب کیا ہے؟ امام نے فرمایا واجب اللہ کی اطاعت ہے، نماز اور روزے کو جو ہے نا بجا لانا، یہ واجب ہے۔ لیکن اوجب اس سے واجب ترک گناہ ہیں، گناہوں کے ترک کرنا یہ اوجب تر ہے، واجب تر ہے۔ پھر امام سے پوچھا گیا مولا قریب کیا ہے اور اقرب کیا ہے؟ امام نے کہا قریب قیامت ہے، اقرب اس سے بھی زیادہ قریب موت ہے، انسان کی موت ہے۔ امام سے پوچھا مولا صعب کیا ہے اور اصعب کیا ہے، مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ امام نے کہا موت مشکل ہے، لیکن اس سے مشکل تر بغیر اعمال کے قبر میں چلے جانا ہے، بغیر اچھے اعمال کے قبر میں چلے جانا یہ مشکل تر ہے انسان کے لیے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا دنیا، وہ دنیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ آیا ہے، دنیا کی محبت ہی تمام خطاؤں کی جڑ ہوتی ہے۔ دنیا یہ سلطنت، یہ بادشاہیت جناب سلیمان کو بھی ملی اور قارون کو بھی ثروت ملی، لیکن ایک نے
ھذا من فضل ربی کہا تو ایک نے کہا یہ میری طرف سے ہے، یہ میری جانب سے ہے۔ حضرت سلیمان کو بھی بادشاہیت دی گئی، وہ دنیا کے اسیر نہیں ہوئے، امیر بنے۔ قارون کو بھی خزانہ ملا، وہ دنیا کا اسیر بن گیا۔ تو دنیا فی ذات اس کی مذمت نہیں ہے، حب الدنیا کی مذمت ہے کہ انسان دل وابستگی نہ رکھے دنیا سے، لولا نہ لگائے۔ پھر امام نے فرمایا من عرف الآخرۃ فطلبہا، کہ جس نے آخرت کی شناخت کر لی اسے چاہیے کہ آخرت کی طرف طلب کرے، آخرت کو طلب کرے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہترین ہے۔ انسان کو اس جستجو کرنی چاہیے کہ ہماری آخرت آباد ہو جائے۔ اسی لیے تو جناب ابو ذر سے کسی نے کہا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، تو جناب ابو ذر نے کہا اس لیے کہ تمہیں موت سے اس لیے ڈر ہو رہا ہے کہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، آخرت کو برباد کیا ہوا ہے، اس لیے موت سے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ عزیزو، اگر آپ مشہد جانا چاہیں، یہاں سے قم جانا چاہیں، اگر آپ کا پہلے سے ہی وہاں کوئی انتظام ہے، گھر ہے، تو آپ بڑے مطمئن یہاں سے سفر کرتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارے دوست و احباب ہے، چونکہ وہاں دور جا رہے ہیں، سفر میں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان آخرت، من عرف الآخرۃ فطلبہا، اگر آخرت کی شناخت کر لے انسان تو اس کے طلب میں رہے۔ چونکہ ہم نے آخرت کو برباد کیا ہوا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، اسی لیے ہم موت سے گھبرا جاتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، چونکہ وہاں کچھ نہیں۔ پھر امام نے فرمایا من عرف الحق فاتباعہ، جو حق کی معرفت حاصل کر لے اسے چاہیے کہ اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے۔ امیر المومنین پیغمبر نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کتنے ایسے اصحاب امام ہیں جو امام ناطق کو سامنے دیکھتے ہوئے، امام کو حاضر جانتے ہوئے بھی باطل کی طرف چلے گئے۔ طلحہ و زبیر کی جو ناقصین میں جن کا شمار ہے، جنگ جمل جنہوں نے کھڑا کی ہے، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ علی کون ہے، کہ وصی رسول ہے، جانشین رسول ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ علی کی علمیت کو نہیں جانتے تھے، علی کے زہد و تقوی کو نہیں جانتے تھے؟ لیکن چند سکوں کے خاطر انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، باطل کے راستے پر آ گئے۔ وہ زبیر کی جن کے بارے میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کہا منا الزبیر منا اہل البیت، زبیر تو ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن جب تک ان کا بیٹا یعنی عبداللہ جب تک ان کو گمراہ نہ کر دے وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جب زبیر کی تلوار امام کے سامنے لائی گئی تو امام نے اس تلوار کو صاف کرتے ہوئے آنکھوں سے گریہ کیا اور کہا کہ یہ وہ تلوار ہے کہ کئی جنگوں میں مشرکین اور کافرین کو زبیر نے قتل کیا، لیکن عاقبت کیا ہوئی؟ اس لیے کہا جاتا ہے عاقبت بے خیری ہونی چاہیے، عاقبت خیر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ امام حاضر ہے لیکن معرفت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ ہے، جناب کمیل علیہ السلام کے ساتھ امیر مومنین کوفے کی گلیوں میں جا رہے ہیں تو دیکھا کوئی قاری قرآن بہترین قرأت کر رہا ہے، جب آیت عذاب آ رہی ہے تو اس کی آنکھوں سے گریہ جاری ہے، آنسو جاری ہے۔ ایسے میں جناب کمیل نے کہا مولا کیا بہترین قاری ہے اور کیا خوبصورت قرأت کر رہا ہے، کیا صوت اللحن ہے۔ امام خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ چند عرصے کے بعد جب جنگ نہروان ہوئی، امام نے کمیل کے ہاتھ کو پکڑ کر اسی قاری قرآن کے لاشے پر لا کر ٹھوکر مار کر اسے کہتے ہیں جانتے ہو کمیل یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کی لاش ہے؟ یہ وہی قاری قرآن ہے جو کوفے میں بیٹھ کر بہترین قرأت کر رہا تھا۔ اسے قرآن صامت کی تو معرفت تھی لیکن قرآن ناطق کی معرفت نہیں تھی، قرآن ناطق کی معرفت نہیں تھی۔ تو جس کو قرآن ناطق کی معرفت نہ ہو تو قرآن صامت بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یہ قرأت قرآن بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو من عرف الحق فاتباعہ، جو حق کو پہچان لے اسے چاہیے کہ اتباع کرے۔ ومن عرف الباطل فرفضہ، جو باطل کی شناخت کر لے اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دیں۔ پس میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ برادر عزیز کے والد محترم کی زیارت کی مجلس ہے، یقیناً باپ کا سایہ، شفقت بھرا سایہ دنیا سے گزر گیا۔
کس قدر والدین کی اہمیت قرآن نے بتائی ہے. اپنی عبودیت اور اپنی عبادت کے کنارے میں والدین کا ذکر کیا. اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے خدا کے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. جب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا ماں باپ کا حق کیا ہے، تو امام نے فرمایا اما الوالد حقہ، والد کا حق یہ ہے کہ ماں ان تعطیہ ما عاشا، ان تعطیہ ما عاشا، جب تک تم زندہ رہو، جب تک تمہاری سانس چلتی رہے، جب تک اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اپنے والد کی اطاعت کرتے رہنا. ان تعطیہ ما عاشا، جب تک تمہیں زندگی ملے اپنے والد کی فرما برداری اور ان کی اطاعت میں زندگی گزارنا. وَأَمَّا حَقُّ الْوَالِدَةِ، امام نے جب والدہ کا ذکر کیا تو کہا فَحَيْحَاتْ فَحَيْحَاتْ، کیا ہی اللہ نے. امام نے فرمایا کہ اگر انسان کو صحرا کے برابر جو ریزے ہوتے اتنی حیات اس کو مل جائے، اور بارش کے خطروں کی مانند اگر اسے حیات دے دی جائے، تب بھی وہ اپنے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. بارش کے خطروں کی طرح اس کی حیات مل جائے، زندگی مل جائے، صحرا کے سنگریزے کے اتنے جو ہے اس کی زندگی ملے، تب بھی ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. دعائے مشلول کیا ہے؟ دعائے مشلول وہ دعا ہے کہ جب ایک شخص نے آ کے اپنے امام امیر المومنین سے کہا مولا باپ کی نفرین مجھ پر ہے، میرے باپ نے مجھے بدعا دی ہے جس سے میرا ہاتھ پاؤں شل ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جب جاؤں تو جو حق والد ہے وہ ادا ہو جائے اور میں ان کی رضایت حاصل کر لوں. امام نے دعائے مشلول تعلیم دی، تم اسے پڑھا کرو. عزیزو فقط زندہ رہنے میں تو اطاعت ہی ہے، اگر ماں باپ مر بھی جائے 40 سال بھی ہو جائے تب بھی ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کے فرائضوں کو انجام دینا ہے جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے خمس و زکوٰۃ اور حج کو ادا کرنا ہے. جو نفرین والد ہوتا ہے، جو باپ کی جو بدعا لیتا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ نسل ختم ہو جاتی ہے. انقطاع النسل، اللہ اس کی نسل کو نہیں بڑھاتا. بہت بڑے عارف کا ذکر ہے، جب ان کے پاس ایک شخص آیا کہا کہ میں نے ایک نسخہ قاضی علی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو عارف کامل ہے ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ مجھے کوئی نسخہ دے، میں اس نسخے پہ عمل کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مجھے اولاد نہیں ہے. تو اس عالم دین نے کہا اللہ تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے. جب وہ چلا گیا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا اس کو اولاد اس لیے نہیں ہو رہی ہے چونکہ اس کے پیٹھ پر یعنی اس کی پشت پر والد کی جو ہے نفرین ہے، اس کے پیچھے ماں باپ کی جو ہے بدعا ہے، اس لیے منقطع النسل ہو گیا ہے. باپ جب دعا مانگتا ہے ایسا ہی ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہو. باپ کی دعا، باپ کی شفقت یہ ہے. عزیزو خوش نصیب ہے مرحوم مغفور کی جن کے فرزند ایک عالم دین ہیں. اگر فرزند عالم دین ہو یعنی یہ خیر جاریہ ہے. موسیٰ و خضر کے جو واقعات میں ہمیں جو ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام نے جو یتیموں کے دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور موسیٰ کہہ رہے تھے کہ اے خضر یہ گاؤں والوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، دھتکار دیا، ہمیں باہر کر دیا اور تم چاہ رہے ہو کہ اس دیوار کو تعمیر کیا جائے. موسیٰ نے کہا ہاں اس دیوار کو تعمیر کرنا ہے. جب دیوار کو تعمیر کر دی گئی، جب پوچھا گیا اور راز جب سامنے آیا تو جناب موسیٰ نے کہا جانتے ہو، جناب خضر نے کہا اے موسیٰ جانتے ہو کہ یہ تعمیر ہم نے کیوں کی دیوار کی؟ اس لیے کہ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، چند یتیم بچوں کا خزانہ ہے. اور اللہ نے بتایا کہ ابوہما صالح، اس دیوار کو تعمیر کیوں کی جا رہی ہے؟ چونکہ ان کا باپ صالح تھا، ان کا باپ نیک تھا. روایتیں بتاتی ہے ان یتیم بچوں میں اور اس باپ میں 700 سال کا فرق ہے. 700 سال پتہ چلا اگر کوئی خاندان میں ایک عبد صالح گزر جائے، ایک عالم آ جائے، ایک صاحب کردار آ جائے تو خداوند عالم ان کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، ان کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
عمل کا تو دائرہ تنگ ہے، لیکن چند اعمال ہے جو اس کو پہنچتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایک فرزند صالح ہے. اگر کوئی نیک اولاد اپنی چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جو خیر انجام دیتی ہے، اللہ اس کو وہاں پر پہنچاتا ہے. یقیناً بڑا سخت مرحلہ ہے باپ کی شفقت سے محروم ہو جانا، لیکن جب کبھی بھی ایسے مواقع آتے ہیں تو ہمیں مظلوم کربلا یا بہت یاد آ جاتے ہیں، جہاں بڑی غربت میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. چاہنے والے موجود ہے، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن کربلا میں کون تھا جو بیویوں کو پرسہ دیتا، ان کی ڈھارس بنتا؟ یتیم بچوں کے کون تھا کہ جن یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا؟ اس لیے امام نے کہا تھا جب بھی کوئی غریب کی خبر سننا، کبھی کوئی شہید کی خبر سننا تو مجھ پر گریہ کر لینا، میری مصیبت کو یاد کرنا. 8ویں امام نے کہا اے شبیب، جب بھی تمہیں گریہ کرنے کا دل چاہے میرے جد پر گریہ کر لینا. کہا مولا کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے لوگ گوسفند کو ذبح کرتے ہیں. مولا نے گوسفند کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب گوسفند ذبح ہوتا ہے تو تماشائی دیکھ کر کھڑے ہوتے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ کیوں ذبح کیا جا رہا ہے. حسین بھی جب کربلا میں ذبح ہو رہے ہیں تو کوئی آگے بڑھ کے یہ نہیں کہہ رہا تھا ارے یہ نواسے رسول ہے، انہیں کیوں ذبح کیا جا رہا ہے. یقیناً بیٹیوں کو بڑا داغ ہے، بابا دنیا سے چلا گیا. ہاں زینب کو بھی بڑا صدمہ تھا کہ جب بابا کو اس حالت میں زینب نے دیکھا تھا کہ جب ضربت لگی ہوئی ہے، خون جاری ہے سر سے. ایک مرتبہ علی علیہ السلام نے کہا تھا اے حسن اور حسین ذرا میرے آنے والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم کی صدا، گریے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. میں کہوں گا مولا یہ تو کوفہ ہے، ارے کربلا آئیے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. یہ زینب و ام کلثوم ہیں جو اپنے بھائی کو پکار رہی ہیں اور شقی آگے بڑھ کر تازیانے لگا رہا ہے. ہاں مولا کائنات بھی آئے کربلا کے میدان میں. کب آئے؟ کہ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے. نوک نیزہ پہ حسین کا لاشا بلند ہے، علی اکبر کے سینے پہ برچی لگ چکی، ہاں قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، عباس کے شان قلم ہو چکے، یہاں تک کہ خیمے حسینی بھی جل چکے ہیں. اب کوئی وارث زندہ نہیں ہے. ایسے میں زینب تنہا ہے. ایک مرتبہ نیزے کی انی کو لے کر خیموں میں گشت کر رہی ہے. دیکھا کوئی سوار ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. زینب نے کہا خبردار، علی کی بیٹیاں یہاں موجود ہے، اے آنے والے تو نامحرم ہے، یہ آل رسول ہے. آنے والے نے جیسے ہی اپنے سر سے نقاب کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ میرا بابا علی مرتضی. اے بابا آئے ہو بابا، بابا میں نے علی اکبر کے سینے پہ برچی کو دیکھا ہے بابا، بابا میں نے قاسم کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا، بابا میرا بھائی عباس شان قلم ہو گئے، آنکھ میں تیر پیوست، بابا میرا ششمہ حالی اصغر میرے بھائی نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بابا میری چادر ظالم نے لوٹ لی، بابا میں نے آپ کو پکارا آپ آ گئے، کہا بیٹی میں ہر جگہ موجود رہوں گا، تم استقامت کرنا، صبر کی منزل کو تھامے رہنا، ابھی بہت معرکہ ہے زینب، ابھی کوفہ شام کی منزل ہے. زینب برداشت کرتی رہی، کوفے کی منزل آئی، زینب نے برداشت کیا، ابن زیاد کا دربار آیا، زینب نے برداشت کیا، یہاں تک کہ شام آ گیا، شام کے درے دیوار،
شب بازار شام میں زینب پہنچ گئی. اب ایک منزل ایسی تھی جہاں زینب کی ہمت جواب دے دی. اب زینب ہے کہ قدم آگے نہیں بڑھاتی. وہ زینب جس نے اپنے ماں جایا کو تہے تیغ دیکھا ہے, جس نے علی اکبر کی مصیبت کو برداشت کیا, لیکن اب زینب ہے دربار شام میں جانے سے دربار شام میں نہیں جاتی. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی جان ذرا بابا کے چہرے کی طرف نگاہ کی. وہ آنکھیں حسین کی جو اب تک کھلی ہوئی تھی, اب زینب دربار شام میں جا رہی ہے, اب وہ آنکھیں بند ہے, بلکہ یہ کہہ رہی ہے زینب یہ آخری منزل ہے زینب. ہاں زینب دربار شام میں آ گئی, کوئی آور و مددگار نہیں. ہاں اسی دربار شام میں فضا کے تو کچھ حمایتی موجود تھے جو آگے بڑھ کر فضا سے کہنے لگے اے یزید یہ ہمارے ملک کی شہزادی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ان پر کوئی تازیانہ برسائے. جب زینب کو عباس بہت یاد آ گیا, ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہا اے بھیا عباس اس دربار شام میں فضا کی حمایت کے لیے لوگ مظلوم موجود ہیں. ہائے زینب کتنی غریب ہو گئی, کوئی یاور و مددگار نہیں. واہ مصیبتا واہ علیہ واہ مظلوم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون. بار الہ ذکر خلیل کو سماعت کو سامعین سے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. بار الہ ذکر کا ثواب مرحوم و مغفور کی روح ارواح کو ایصال فرما. حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ مرحوم و مغفور کو اپنی جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ان کو پروردگارہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ حاضرین کے جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرضے کی ادائیگی فرما. جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص شیعان عراق ایران سیریا پاکستان حیدرآباد کی شیعوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. اس موذی بیماری میں جو بھی مبتلا ہے پروردگارہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما. کفر و نفاق داعش امریکہ اسرائیل آل سعود آل خلیفہ کو ذلیل و خوار فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا کے. ہمارا خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما. ہم کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ سے درخواست 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر اعجاز علی عابدی ابن میر باقر علی عابدی صاحب مرحوم و مغفور کی روح ارواح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.